یہ کہتے ہیں کہ شب برات کوئی چیز نہیں ہے، حالانکہ اس میں قرآن کریم میں تو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ آیا ہے۔ اب اس کی وضاحت بعض علماء کہتے ہیں کہ شب قدر کے لیے یہ آیت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شب قدر کے لیے تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، لیکن یہ آیت جو ہے یہ شب برات کے لیے ہے۔ وہ علماء کا اختلاف ہے۔ اب اس میں سنن ابن ماجہ اور سنن ابی داؤد اور اس کے علاوہ نسائی شریف اور دیگر صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں، حدیث کی جو بڑی کتابیں ہیں، ان میں تمام ائمہ حضرات نے شب برات پر الگ سے ایک باب قائم فرمایا ہے، اور شب برات کی فضیلت اس میں ارشاد فرمائی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ میری اور آپ کی اماں، ساری دنیا کے مسلمانوں کی ماں، ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کمرہ مبارک میں حجر شریف میں حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام بالکل آہستہ سے اٹھے تاکہ ان کی آنکھ نہ کھل جائے، سو رہی ہیں تو آنکھ نہ کھلے، سوتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، اور آہستہ سے اٹھے اور دروازہ کھول کر باہر گئے۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ حضور باہر کیوں جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے، کبھی باہر جاتے نہیں۔ تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب ان کا دل زیادہ بے قرار ہوا تو یہ گھر سے باہر نکلی، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ ہو نہ ہو کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ تو باہر نکلی اور یہ حضور کو تلاش کرتی ہوئی جنت البقیع تک پہنچی۔ اس زمانے میں سارا میدان ہی میدان تھا، تو چاندنی رات میں اور چاند کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جنت البقیع میں کھڑے ہیں، اور آسمان کی طرف آپ کا چہرہ مبارک ہے، اور آپ دعا میں مشغول ہیں۔ اب چونکہ اس زمانے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تھا، بدن بھاری ہو گیا تھا، زیادہ دوڑ نہیں سکتی تھی۔ اب حضور وہاں سے چل دیے تو یہ دوڑی جلدی جلدی گھر میں آنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آ گئے، اور جب گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سانس پھلا ہوا ہے، جیسے بھاری آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دیکھنے کے لیے گئی، آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ گمان ہوا کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا۔ یا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول سے بدگمانی ہے تو وہ اللہ سے بدگمانی، اور اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کے رسول سے خوف ہے تو اللہ سے خوف ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کے ساتھ اللہ کا نام لگایا۔ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ یعنی آج تمہاری باری ہے تو تمہاری باری کے دن کسی باری کی رات کسی اور کے یہاں چلے جائیں گے، دوسری بیوی کے پاس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر لگایا، ہلکا تنبیہ کے طور پر۔ تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میرا سینہ 1 مہینے تک دکھا، ہلکا سا ہاتھ لگایا تنبیہ کے طور پر، جیسے کہہ رہے تھے بھی کیا کر رہے ہو۔ علماء اس پر کلام کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بات تو بہت بڑی ہے، ہر نبی کو اللہ نے 100 مردوں کی طاقت دی ہے، اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مردوں کی طاقت اور قوت عطا فرمائی۔ تو اب ہلکا سا ایسے ہاتھ بھی مار لینا، لگا دینے سے، عورت تو نازک چیز ہوتی ہے،
تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ حضور نے مارا نہیں، بس ایسا تنبیہی طور پر ہاتھ لگایا تو میرا سینہ 1 مہینے تک جھکا، اس لیے کہ اتنی طاقت اور اتنی قوت والا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک۔ اس کے بعد فرماتی ہیں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اب مجھے تو اجازت دے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں۔ دیکھیے کیا بیوی کی دلجوئی فرما رہے ہیں میرے اور آپ کے آقا، حالانکہ حضور کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں اے عائشہ اب مجھے تو اجازت دے کہ میں اپنے رب کو یاد کروں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ شوق سے اللہ کی عبادت کریں۔ اب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن نیند کسے آ گئی؟ حضرت عائشہ کو نیند نہیں آ رہی، وہ دیکھتی رہی کہ حضور پڑھ رہے ہیں نماز۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے ہیں بہت لمبا سجدہ کرتے ہیں، شب برات میں گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی شب برات میں اپنے گھروں میں نفل عبادت کرنی چاہیے۔ مسجد میں ہم یقیناً عبادت کرتے ہیں، لیکن گھر میں عبادت کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بچے آپ کو نماز پڑھتے اور ذکر کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بھی اس رات میں اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں گے۔ اس لیے گھروں میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ تو اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کو بہت زیادہ دیر ہو گئی اور مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آقا کی روح تو قبض نہیں ہوگی، تو بے قرار ہو گئی اور اٹھی اپنے بستر سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو ایسے سہلانے لگی، تلوے جو ہیں ان کو ایسے سہلانے لگی تو تلوے کچھ ہلے اور گرمی محسوس ہوئی۔ تو فرماتی ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ نہیں آپ زندہ ہیں، حیات ہیں آپ، تو مجھے خوشی اور میں بے فکر ہو گئی اور پھر لیٹ گئی۔ تو یہ شب برات کی رات کا جو یہ عمل ہے، یعنی مسجد میں بھی عبادت اور گھر میں بھی عبادت۔